السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول سلفائٹ، ایپیسوڈ 24. وہ اپنے کمرے میں آرام دہ کرسی پر ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹا تھا. اس کی سوچ بس ایک انسان کے گرد گھوم رہی تھی. اس نے اپنے دل کو تڑپتے پایا تھا. ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب اسے کمرے میں ایک مانوس سی خوشبو کا احساس ہوا تھا. وہ آ گئی تھی. ہاں، وہ اس کے تصور پر حاوی ہو گئی تھی. آ گئی ہو تم؟ آج کافی دیر نہیں کر دی؟ روحان آنکھیں بند کیے پوچھ رہا تھا. اسے ڈر لگتا تھا آنکھیں کھولنے سے کہیں وہ چلی نہ جائے. وہ اندھیروں میں جب بینائی سے محروم ہو گیا تھا تب بھی اس کے ساتھ رہی تھی. آج تم نے بہت اچھا کام کیا، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی. جانتا ہوں، آر جے کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا میں نے. اب اس پر جتنی بھی گانے کی ویڈیوز تھیں سب ختم ہو گئیں، لیکن بہت سے لوگوں کے پاس یقیناً ابھی بھی محفوظ ہوں گی اور انہیں ختم کرنے کے لیے تو مجھے ہیکر بننا پڑے گا. وہ مسکرا کر بتا رہا تھا. وہ اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی. ہاں، مجھے یہ کام پسند آیا. دنیا کو چاہیے کہ وہ آر جے کو بھول جائے اور روحان جبیل کو یاد رکھے. وہ اس کے بہت آس پاس تھی. آواز صاف سنائی دے رہی تھی. مجھے پتا تھا تمہیں پسند آئے گا. تمہیں آر جے پسند نہیں تھا نا؟ دیکھو میں نے آر جے کو ختم کر دیا. کمرے کے باہر ملازم اس سے چائے کا پوچھنے کے لیے آیا تھا اور پھر اس کے کمرے سے باتوں کی آوازیں سن کر ٹھٹک کر رہ گیا تھا. ڈرتے ڈرتے اس نے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر دیکھا تھا. سامنے کرسی پر ٹیک لگائے روحان بول رہا تھا. وہ باتیں کر رہا تھا کسی سے، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا. ملازم کا یہ منظر دیکھ کر سانس خشک ہوا تھا. اسے تو پہلے ہی دن سے روحان پر شک تھا. روحان کو یوں کسی سے باتیں کرتے دیکھ کر ملازم اتنا ڈر گیا کہ دروازہ بند کیے بنا ہی نیچے کی جانب دوڑ لگا دی تھی. یقیناً اب وہ دوبارہ اس کے کمرے کا رخ نہیں کرنے والا تھا. بہت بدل گئے ہو تم، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، لیکن روحان اس کی سرگوشی سن چکا تھا. تمہیں جب کبھی ملیں فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو. میں کئی دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو. کسی کو میرے حال سے نہ غرض ہے نہ کوئی واسطہ. میں بکھر گیا ہوں، سمیٹ لو. میں بگڑ گیا ہوں، سنوار دو. کمرے میں روحان کی پرسوز آواز سرگوشیوں کی صورت میں بکھری تھی. وہ جا چکی تھی. کمرے میں کوئی نہیں تھا، صرف وہ تھا اور اس کی تنہائی تھی. ایک آنسو اس کی بند آنکھ کے کونے سے نکلا تھا اور پھر کنپٹی سے ہوتا ہوا پیچھے کرسی کی نرم و گداز گدی میں جذب ہو گیا تھا. روحان پورے دھیان سے اپنی اسائنمنٹ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا. ایمی اسے اکثر لائبریری میں کتابوں کے درمیان سر جوڑے بیٹھے پاتی تھی. زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ روحان جبیل اپنی پڑھائی کو لے کر اتنا سنجیدہ ہوا تھا. یہ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے یہ چیمبر تک نہیں پہنچ سکتا. ایلف نے اسے پڑھتے دیکھا تو تنفر سے کہا تھا. مجھے وہ کافی ذہین لگتا ہے. ایمی نے سرگوشی کی تھی. جتنا بھی ذہین ہو ایلف کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایلف کو خود پر پورا بھروسہ تھا. یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ایلف کا مقابلہ کرنا واقعی آسان نہیں. اس کی بات سن کر ایمی مسکرا دی تھی. روحان النور اسکول آیا تھا. آج وہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ تھا جسے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے دیکھنا تھا. مولانا قاسم جو کہ ادارے کے ایک بہت بڑے معلم اور اسکالر تھے عوام سے خطاب کرنے جا رہے تھے. روحان جلسے کی تیاری میں بری طرح سے مصروف تھا. لوگوں کو اتفاق اور سلوک کے ساتھ بٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کا بھی بخوبی انتظام کیا گیا تھا. مولانا قاسم پہنچنے والے تھے جب ایک بری خبر نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا. مولانا دوسرے شہر سے تشریف لا رہے تھے جب اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی. اسپتال جانے پر معلوم ہوا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا.
نازک وقت تھا۔ عیسائی، یہودیوں، ملحدوں اور سائنس کے پیروکاروں سے ہال بھرا پڑا تھا۔ ڈاکٹر باسط احمد بھی پاکستان میں تھے۔ ان دو ہستیوں کے علاوہ بھی بہت سے معلم ادارے میں موجود تھے، لیکن یہ صرف مسلمانوں کا جلسہ نہیں تھا جس میں مسلمانوں سے بیان کرنا تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا جہاں دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے جانے تھے۔ مجھے یقین ہے میاں تم یہ کام کر سکتے ہو۔ فون سے ڈاکٹر باسط کی آواز ابھر رہی تھی۔ میں میں کیسے؟ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں ابھی اس قابل نہیں ہوا۔ روحان ان کی بات سن کر گڑبڑا گیا تھا۔ تم بہت قابل ہو روحان بیٹا، مجھے پورا بھروسہ ہے کہ تم اس امتحان میں کامیاب ٹھہرو گے۔ شروعات تو کرنی ہی ہے تم نے، کیوں نہ آج سے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ روحان نے ایک گہری سانس لی تھی اور پھر آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کیا تھا۔ لندن اور النور ادارے کی عوام ڈاکٹر باسط اور مولانا قاسم کو اچھے سے جانتی تھی، لیکن آج ان کے سامنے ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا جنہیں وہ نہیں جانتے تھے۔ النور ادارے کی انتظامیہ کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے، لیکن جب روحان بن حیدر جبیل نے اللہ کے بارے میں بولنا شروع کیا تو لوگ حیران رہ گئے تھے۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا تھا، وہ اس انداز میں کہ لوگ حیران رہ گئے تھے۔ اس کے بعد سوال جواب کا سیشن شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلا سوال جو تھا وہ ایک ملحد کی طرف سے کیا گیا تھا۔ میں یہاں ڈاکٹر باسط کے لیے آیا تھا کیونکہ میرے اکثر سوالات کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن وہ یہاں نہیں ہے تو میں سوال چھوڑ نہیں سکتا، بلکہ اب اور مزہ آئے گا۔ پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر باسط نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کتنا سکھایا ہے۔ اس ملحد کی بات سن کر روحان مسکرا دیا تھا۔ وہ ہزاروں کے مجمع کے سامنے کھڑا تھا، اس کا دل جذبہ ایمان سے بھرپور تھا۔ وہ خوش تھا کہ اللہ نے اپنے پسندیدہ کام کے لیے اسے چنا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کفار کے دلوں پر مہر لگنے کے بعد وہ قصوروار کیوں ہیں؟ اگر اللہ نے کافروں یعنی غیر مسلموں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو پھر انہیں اسلام قبول نہ کرنے کا قصوروار کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ روحان نے غور سے اس کا سوال سنا تھا اور پھر مسکرا دیا تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں فرماتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، بہرحال وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آیات عام کفار کی طرف اشارہ نہیں کرتی جو ایمان نہیں لائے۔ قرآن کریم میں ان کے لیے ان الذین کفروا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی وہ لوگ جو حق کو رد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم خبردار کرو یا نہ کرو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اس لیے وہ سمجھتے ہیں نہ ایمان لاتے ہیں، بلکہ معاملہ برعکس ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ کفار بہر صورت حق کو مسترد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آپ انہیں تنبیہ کریں یا نہ کریں وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا اس کا ذمہ دار اللہ نہیں بلکہ کفار خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف گمراہ کرنے یا دلوں پر مہر لگانے کی نسبت اس لیے درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیج کر اور آسمانوں سے کتابیں نازل فرما کر انسان کے لیے راہ حق واضح کر دی۔ اب جنہوں نے حق قبول کیا وہ ہدایت یافتہ اور کامیاب ٹھہرے، اور جنہوں نے حق سے منہ موڑا اور انبیاء اور رسول کو ستایا، اللہ نے انہیں گمراہی میں پڑا رہنے دیا اور حق کی توفیق نہ دی۔ ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ فرض کیجئے ایک تجربے کار استاد فائنل امتحانات سے قبل یہ پیشن گوئی کرتا ہے کہ فلاں طالب علم امتحان میں فیل ہو جائے گا اس لیے کہ وہ بہت شریر ہے، سبق پر توجہ نہیں دیتا اور اپنا ہوم ورک بھی کر کے نہیں لاتا۔ اب اگر وہ امتحان میں ناکام رہتا ہے تو اس کا قصوروار کسے ٹھہرایا جائے گا؟
استاد کو یا طالب علم کو؟ استاد کو صرف اس وجہ سے کہ استاد نے پیشن گوئی کر دی تھی، اس لیے اسے طالب علم کی ناکامی کا ذمہ دار قرار تو نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی یہ پیشگی علم کی بنیاد پر پیشن گوئی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے حق کو ٹھکرانے کا تہیہ کر رکھا ہے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہٰذا وہ غیر مسلم خود ایمان اور اللہ سے منہ موڑنے کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے تو علم الغیب کا علم رکھتے ہوئے انہیں سدا کے لیے اس بھون میں چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ کچھ بھی کر لو یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایک اور سوال ڈاکٹر روحان حیدر، اس لڑکے نے دوبارہ کہا تھا۔ جی آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ اوکے دیٹس گریٹ، لیکن میرا یہ سوال میرے پہلے سوال سے ہی جڑا ہے۔ فہم و ادراک کا مرکز دل یا دماغ؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری طرف ہمیں سائنس یہ بتاتی ہے کہ فہم و ادراک اور ایمان لانا دماغ کا کام ہے، دل کا نہیں۔ تو کیا قرآن کا دعویٰ سائنس کے متضاد ہے؟ سوال سن کر روحان مسکرا دیا تھا۔ کبھی وہ خود سائنس اور مذہب کی جنگ میں سوال کر کے لوگوں کو تنگ کر کے رکھ دیتا تھا، اور آج پھر وہ اس جنگ کا حصہ تھا۔ یقیناً اس بار بھی وہ لوگوں کو لاجواب کرنے والا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، بہرحال وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قلب کا مفہوم سمجھا جائے۔ وہ اسٹیج پر مائک کے سامنے کھڑا دلسوز آواز میں بول رہا تھا۔ عربی زبان میں لفظ قلب کے معنی دل کے بھی ہیں اور ذہانت کے بھی۔ ان آیات میں جو لفظ قلب استعمال ہوا ہے اس سے مراد دل بھی ہے اور ذہانت بھی، لہٰذا مذکورہ بالا آیات کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے کفار کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر مہر لگا دی ہے، اور وہ نہ تو بات کو سمجھ پائیں گے اور نہ ایمان لائیں گے۔ عربی زبان میں قلب سے فہم و ادراک کا مرکز بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور یہ فہم و ادراک کے مفہوم میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ ایک منحوس ستارہ، لفظ ڈیزاسٹر کا معنی و مطلب منحوس ستارہ ہے، لیکن آج کل یہ لفظ اچانک نازل ہونے والی بدقسمتی یا آفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بدقسمتی کا کسی منحوس ستارے سے کوئی تعلق نہیں۔ سن رائز اور سن سیٹ۔ سن رائز کا لغوی معنی ہے سورج کا چڑھنا۔ آج جب لفظ سن رائز یا طلوع آفتاب کہا جاتا ہے تو لوگ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہوتے کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ سورج کہیں چڑھ نہیں رہا ہوتا، اس کے باوجود ماہر فلکیات بھی لفظ سن رائز ہی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ غروب آفتاب یا سن سیٹ کے وقت سورج کہیں غروب نہیں ہوتا، اس کے باوجود اصطلاح یہی استعمال ہوتی ہے۔ محبت اور جذبات کا مرکز۔ انگریزی زبان میں محبت اور جذبات کا مرکز دل ہی کو کہا جاتا ہے، اور دل سے مراد وہ عضو بدن ہے جو خون کو پمپ کرتا ہے۔ یہی لفظ دل کے خیالات، محبت اور جذبات کے منبع اور مرکز کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ خیالات، محبت اور جذبات کا مرکز دماغ ہے۔ اس کے باوجود جب کوئی شخص جذبات کا اظہار کرتا ہے تو اکثر یہی کہتا ہے، میں تم سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں۔ تصور کیجئے ایک سائنسدان جب اپنی اہلیہ سے ان الفاظ میں اظہار محبت کرتا ہے تو کیا وہ یہ کہے گی کہ تمہیں سائنس کی اس بنیادی حقیقت کا علم بھی نہیں کہ جذبات کا مرکز دماغ ہے، دل نہیں؟ کیا وہ اسے یہ مشورہ دے گی کہ تمہیں کہنا چاہیے کہ میں تم سے اپنے دماغ کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں؟ روحان کے عام سے انداز میں کیے گئے سوال نے ہال میں موجود لوگوں کو ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن نہیں، وہ ایسا نہیں کہتی۔
بلکہ خاوند کے دل کی گہرائیوں سے محبت کے دعوے کو تسلیم کرتی ہے۔ لفظ قلب مرکز خیالات اور ادراک کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ کوئی عرب کبھی یہ سوال نہیں پوچھے گا کہ اللہ نے کافروں کے دلوں پر کیوں مہر لگائی ہے، کیونکہ اسے بخوبی علم ہے کہ اس سیاق و سباق میں اس سے مراد انسان کا مرکز خیالات و جذبات ہے۔ قرآن پاک عربی کی سب سے بڑی گرامر کی کتاب ہے۔ اس میں ایک لفظ کے بہت سے معنی نکل آتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ مسکرا کر بول رہا تھا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا یہ لڑکا بہت آگے جائے گا، کمال کر دیا ہے اس نے تو۔ ڈاکٹر باسط اپنے ٹی وی پر اجلاس کو براہ راست دیکھ رہے تھے۔ ہاں، مجھے یقین تھا وہ کچھ کر دکھائے گا، وہ سب سے الگ ہے۔ مقدس آپی بھی مسکرا دی تھیں، اور آج کے اس اجلاس میں لوگوں کو لاجواب کرنے والا روحان جبیل پورے ادارے میں چھا گیا تھا۔ کلاس کے نوٹس بورڈ پر ایک جھمگٹا تھا۔ اسٹوڈنٹس یہ جاننے کے لیے بےتاب تھے کہ کن خوش نصیب اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹ چیمبر میں پیش ہونے کی سند پا چکی ہیں۔ سارے اسٹوڈنٹس پروفیسر جسٹن کو اپنی اسائنمنٹ ای میل کر چکے تھے، اور ایلف کی حیرانی کی انتہا نہیں رہی تھی جب اس نے اپنے نام کے بعد روحان جبیل کا نام نوٹس بورڈ پر دیکھا تھا۔ صرف 10 اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹ ملی تھی، جن میں صرف 2 کی پاس ہوئی تھی، اور وہ 2 لوگ تھے ایلف اور روحان۔ یہ چیمبر آف ڈسکشن کا اندرونی منظر تھا۔ چیمبر آف ڈسکشن کی ظاہری صورت اور ترتیب کمرہ عدالت سے ملتی تھی۔ اس چیمبر کا ایک صدر تھا، پروفیسر ایلبس، جو کہ بڑے سے میز کے پیچھے ایک اونچی کرسی پر براجمان تھا۔ اس کے سامنے دونوں طرف اسٹوڈنٹس کی 2 قطاریں تھیں۔ چیمبر آف ڈسکشن میں ہر طرح کے موضوعات پر بحث کی جاتی تھی، چاہے وہ سائنس سے متعلق ہوں یا پھر مذہب سے۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اسٹوڈنٹس یہاں اپنی ریسرچ پیش کرتے تھے۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ کے علاوہ بڑے بڑے موقعوں پر شہر کی معزز ہستیوں کو بلایا جاتا تھا۔ پہلے پریزنٹیشن ایلف نے دی تھی، جو مکمل طور پر تیار تھی اور بہترین انداز میں اپنی ارتقاء پر کی گئی تحقیق کو پیش کیا تھا۔ چیمبر میں موجود اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز اس کی قابلیت سے واقف تھے، اور جب روحان جبیل اسٹیج پر آیا تو پروفیسر جسٹن چوکنا ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لڑکا کچھ نیا کرنے والا تھا، اور میوٹیشنز پر لکھی گئی اسائنمنٹ کو جب اس نے چیمبر میں پیش کیا تو سب دنگ رہ گئے تھے۔ اس نے اس طرح سے ہر چیز کو بیان کیا تھا کہ کسی بھی شخص کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ابھرا تھا، اور جب میوٹیشن پر اٹھنے والے ایک سوال کے جواب میں ٹرائسومی پر اس نے اپنی مثال پیش کی تو پورا چیمبر ہل گیا تھا۔ کیا واقعی وہ ایک میوٹنٹ ہے؟ پوری یونیورسٹی میں رپورٹ ہونے والے ان 3 کیسز میں سے ایک جو غیر معمولی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ ایلف دنگ رہ گئی تھی۔ وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی اور وہ کیا نکلا تھا؟ ایلف آسکر کا نام کہیں چھپ سا گیا تھا۔ پورے چیمبر اور ڈپارٹمنٹ میں بس روحان جبیل کا نام گونج رہا تھا۔ میں جانتا تھا، بلکہ مجھے یقین تھا کہ تم کچھ الگ کرو گے۔ تم نے کر دکھایا مسٹر روحان جبیل۔ آج سے تم میرے ساتھ کام کرو گے، میری لیب میں، لندن کی سب سے بڑی لیب میں، ایک سائنسدان کے طور پر۔ پروفیسر جسٹن کی بات سن کر روحان حیران ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پروفیسر جسٹن، جو ایک سائنسدان بھی تھا، وہ اسے اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر کر رہا تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اس کا نام بنتا جا رہا تھا، لوگ اس کے گرویدہ ہوتے جا رہے تھے۔ وہ یہاں یہ سب کرنے نہیں آیا تھا، وہ تو علم حاصل کرنے آیا تھا، النور سے دینی اور یونیورسٹی سے دنیاوی۔ لیکن ڈاکٹر باسط نے ٹھیک کہا تھا، وہ تو یہاں لوگوں کو فتح کر رہا تھا۔ کیسے؟ کیوں؟ کیا چیز اس کی مدد کر رہی تھی؟ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ ان 4 سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ایلف نے اپنے نام سے زیادہ کسی اور کے نام کی گونج سنی تھی۔ وہ 4 سالوں سے جینیٹکس پڑھ رہی تھی، لیکن اس کے پاس اتنا علم، اتنی معلومات نہیں تھی جتنی روحان جبیل کے پاس تھیں۔ یقین نہیں ہوتا
کہ کوئی اتنا علم کیسے رکھ سکتا ہے؟ وہ روحان کے سامنے کھڑی استفسار کر رہی تھی۔ اور میں بھی حیران ہوں کہ ایک لڑکی اتنی اچھی ریسرچ کیسے کر سکتی ہے، وہ شرارت سے کہہ کر مسکرایا تھا۔ ایلف نے غور کیا تھا، وہ وجیح تھا، اس کے بات کرنے کا انداز اس کی شخصیت میں وقار لاتا تھا۔ زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی فائنل ایگزامز باقی ہیں، اور یقیناً پچھلے 4 سالوں کی طرح اس بار بھی ایلف ٹاپ کرنے والی ہے۔ وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی تھی۔ یقیناً ایلف آسکر ٹاپ کرنے والی ہے، میں نے کب انکار کیا؟ وش یو گڈ لک، وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اسے ٹاپ کرنے سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ یہ کام بچپن سے کرتا آیا تھا۔ اس کے نزدیک اب اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ہاں، البتہ اور بہت سے کام تھے جو اسے سر انجام دینے تھے۔ تو تم نے اپنے سلفائٹ ہونے کا ثبوت دے ہی دیا، جان کر اچھا لگا۔ اگلے دن وہ اپنی پسندیدہ جگہ پر اس فوارے پر بیٹھا تھا جس کے ارد گرد پرندے اڑ رہے تھے اور کبھی نیچے بیٹھ کر دانا چگتے تھے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا پروفیسر تھامس، مجھے جو کام ملا تھا میں نے وہی پورا کیا ہے۔ تم نے چیمبر کو پہلی بار میں ہی ہلا دیا ہے مسٹر جبیل، حیران ہوتا ہوں کہ تم آگے کیا کرو گے۔ پروفیسر تھامس بھی اس کے متاثرین میں سے نظر آ رہے تھے۔ دیکھتے ہیں پروفیسر، لیکن میرا چیمبر ہلانے کا ارادہ نہیں ہے۔ وہ اداسی سے مسکرایا تھا۔ چائے ہو جائے ایک ساتھ؟ شام کو میرے ڈپارٹمنٹ آ جانا، مجھے تمہارے ساتھ چائے پی کر اچھا لگے گا۔ پروفیسر تھامس اسے چائے کی دعوت دے کر جا چکے تھے، جبکہ روحان انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کا جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ پروفیسر کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لڑکے کی شکل کسی سے تو ملتی ہے، لیکن کس سے؟ ایلف اپنے کمرے میں بری طرح سے چکر کاٹ رہی تھی۔ آج اس نے روحان کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اسے اس کے چہرے میں کسی کی شباہت نظر آئی تھی۔ اوہ گاڈ، مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کوئی پہلی بار اس کے مقابلے پر آیا تھا۔ ایلف کو حیرانی ہو رہی تھی۔ وہ لندن کے میئر کی بیٹی، اپنی ذات میں بے مثال تھی، پھر نہ جانے کیوں وہ اس چہرے کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا تھا اور وہ میز پر رکھے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف لپکی۔ رات کی اس پہر کافی ٹھنڈ تھی۔ وہ پروفیسر تھامس کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑا تھا۔ کوٹ کے کالر کو کھڑا کر کے اس نے خود کو ٹھنڈ سے بچایا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تھا۔ مسٹر روحان جبیل، ویلکم۔ پروفیسر تھامس جیسے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ روحان نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، اسے ایک گرم سا احساس ہوا تھا۔ پورا گھر ہیٹر کی گرمائش سے گرم تھا۔ روحان کی ہڈیوں کو جیسے سکون ملا تھا۔ معاف کرنا، میں نے دروازہ دیر سے کھولا، ملازم جا چکا ہے، میں خود چائے کا سامان میز پر لگا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں پروفیسر، آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روحان شرمندہ ہوا تھا۔ آ جاؤ، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، پروفیسر نے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ روحان نے اس بات میں سر ہلا کر ان کی پیروی کی۔ تم النور جاتے ہو کیا سیکھنے؟ پروفیسر کے سوال پر وہ چونکا تھا۔ یعنی پروفیسر تھامس اس پر نظر رکھتے تھے؟ ہاں، میں وہاں سے دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ روحان نے پروفیسر کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تعلیم حاصل کر رہے ہو یا تعلیم دے رہے ہو؟ کافی اچھا بول لیتے ہو تم بھی۔ میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں تم ایک اسکالر کا کام کر رہے ہو۔ روحان اس بار صحیح معنوں میں چونکا تھا۔ نہیں، میں اسکالر نہیں ہوں، بس اپنے مذہب کے بارے میں جو لوگوں کی الجھنیں ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ روحان نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھی بات ہے، پروفیسر تھامس نے سوچتے ہوئے کہا۔ کتنی زبانوں پر عبور رکھتے ہو برخوردار؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ کچھ زیادہ نہیں، انگریزی، اردو اور فرانسیسی جانتا ہوں، جبکہ عربی سیکھ رہا ہوں۔ روحان نے سچ بتایا تھا۔ اگر میں ہسپانوی زبان میں تم سے کچھ سوال کروں تو کیا تم جواب دے سکو گے؟ نہیں، روحان نے الجھتے ہوئے جواب دیا۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پروفیسر یہ سب اس سے کیوں پوچھ رہے تھے۔ پروفیسر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور بند کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے تھے، جس کے دھند جمے شیشے سے لندن دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ عہد الست کے بارے میں جانتے ہو؟ خدا نے کس زبان میں وعدہ لیا تھا ہر انسان سے؟ پروفیسر کے سوال پر روحان چونکا تھا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ وہ مختلف زبانوں کا ذکر کیوں کر رہے تھے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میرے ناقص علم کے مطابق وہ گفتگو عربی میں ہوئی تھی، روحان نے جواب دیا۔ کیوں؟ سوال حاضر تھا۔ کیونکہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، اسی زبان میں آخری کتاب کو نازل کیا گیا تھا، اور بہت سی روایات میں آیا ہے کہ عربی ہی جنت کی زبان ہوگی۔ میں نے پڑھا ہے کہ مرنے کے بعد انسان سے عربی زبان میں کچھ سوال کیے جائیں گے اور عہد الست کی پوچھ گچھ ہوگی۔ جن لوگوں کو عربی زبان نہیں آتی وہ کیا کریں گے؟ پروفیسر کی بات سن کر روحان مسکرایا تھا۔ وہ ان کا سوال سمجھ چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پروفیسر کے برابر میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کا ایمان ہے اور بعض روایات میں ہے کہ روز قیامت یا قبر میں حساب عربی میں ہوگا۔ ہمارے استاد کا خیال تھا کہ ہماری ہی زبان میں ہوگا۔ سوال جواب کسی بھی زبان میں ہو، ہمیں بس اس وقت کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ روحان نے کہنا شروع کیا۔ النور میں میرا ایک دوست ہے جو کہتا ہے کہ یہ حساب کسی زبان میں ہوگا ہی نہیں۔ یہ سارا معاملہ ایسے مفاہیم کے دو طرفہ ابلاغ اور منتقلی سے وقوع پذیر ہوگا جسے سمجھنے سے ہم ابھی اس جسم میں رہتے ہوئے قاصر ہیں، لیکن مفاہیم کی یہ زبان قرآن کے مطابق ہم پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں۔ آپ نے قرآن میں عہد الست کی آیات پڑھی ہوں گی۔ یہ وہ عہد ہے جو میں نے اور آپ نے اپنی پیدائش سے پہلے کیا تھا۔ تب نہ مجھے اردو آتی تھی، نہ انگریزی، نہ عربی، نہ ہی آپ کو پنجابی، سرائکی، سندھی وغیرہ آتی تھی، لیکن پھر بھی ہم نے ایک ایسا اہم ترین عہد کر لیا جس کا تعلق ایک نئی دنیا میں جانے جیسے بہت بڑے فیصلے سے تھا۔ پروفیسر نے چونک کر روحان کو دیکھا تھا جو اپنے دوست کی سوچ کو ہو بہو اس کے الفاظ میں بیان کر رہا تھا۔ مرتے ہی ہم جو صورت اختیار کر لیں گے یہ وہی صورت ہوگی جو پیدائش سے پہلے وہ عہد کرتے وقت ہماری شخصیت کا خاصہ تھی، یعنی ہم جسم سے واپس اس کیفیت میں منتقل ہو جائیں گے جو ہماری حقیقی شخصیت تھی۔ یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ ٹانگیں، یہ کان، ناک تو میرے ہیں، میں یہ نہیں ہوں۔ میں تو وہ ہوں جو جسم سے نکل جاؤں تو یہ جسم لاش کہلاتا ہے۔ میں یہ جسم پہنے ہوئے تو ہوں، لیکن یہ میں نہیں ہوں۔ اس جسم سے نکلتے ہی میں پہلے کی طرح انرجی کی زبان اور مفاہیم سمجھنے اور سمجھانے لگوں گا، یعنی مجھے اپنی وہ زبان دوبارہ استعمال کرنا آ جائے گی جو الفاظ کی محتاج نہیں۔ حساب اسی زبان میں ہوگا۔ میرا گمان ہے کہ وہ محسوسات کی زبان ہوگی، اور یہ میرے دوست کا گمان ہے، اور میں مانتا ہوں کہ کبھی کبھی کوئی گمان انجانے میں گناہ بھی بن جاتا ہے، اس لیے میں اس کی بات سے پوری طرح متفق نہیں۔ اس کے کہنے کا مطلب بس یہ ہے کہ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس شرط یہ کہ آپ متوازن زندگی گزار کر اپنی حقیقی شخصیت میں منتقل ہوئے ہیں۔ وہاں آپ الفاظ کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ کے احساسات آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہ ہوں گے۔ میں نے اپنے دوست کے گمان کو آپ سے اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ دین اسلام پر یقین نہیں رکھتے اور عربی کو نہیں جانتے اور یہ بہانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو عربی نہیں آتی اور آپ حساب کتاب سے بچ جائیں گے، تو ایسا سوچنا سراسر بے وقوفی ہے۔ جس زبان میں ہم نے وعدہ کیا تھا اسی زبان میں ہم جواب دہ ہوں گے، چاہے وہ زبان عربی ہو یا کچھ اور۔ ہمیں بس خود کو اس قابل بنانا ہے کہ جب خدا ہمارا نام لے کر ہمیں مخاطب کرے تو ہماری زبان نہ لڑکھڑائے، ہمارا دل نہ کانپے، بلکہ خدا کی پکار پر ہم سرشار سے اس کی طرف چلتے جائیں۔ اور جو خدا انسان کو پیدا کر کے دنیا میں بھیج سکتا ہے، جو خدا موت کے بعد انسان کو زندہ کر سکتا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ ایک انسان سے عربی میں حساب نہیں لے سکے گا؟ وہ صرف کن کہے گا، فیا کن ہو جائے گا۔ اگر عربی نہیں آتی تو بھی انسان مشین کی طرح بولنا شروع کر دے گا، اور بے شک
اس خدا کے لیے کچھ مشکل نہیں، روحان مسکرا کر کہتا کھڑکی سے ہٹا تھا۔ چائے اچھی بنی ہے پروفیسر۔ وہ اب کپ کو میز پر رکھ چکا تھا جبکہ پروفیسر حیرت و بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ روحان جبیل سے اس کے دین کے متعلق سوال کر کے نیچا دکھانا ان کے بس کی بات نہیں۔ ایلف آنکھیں پھاڑے اب اپنے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ابھرنے والی تصویر کو تک رہی تھی۔ اس کے سامنے روحان جبیل کی تصویر تھی جسے اس نے مختلف زاویوں سے ایڈٹ کیا تھا، کبھی لمبے بال تو کبھی سائیڈ کٹ، آئی برو پر لگا ہوا کٹ۔ کافی دیر ایڈیٹنگ کرنے کے بعد وہ کامیاب ٹھہری تھی اور اب اپنے سامنے موجود تصویر کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ آر جے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ ان کے پہلے سیمسٹر کے فائنل پیپر شروع ہو گئے تھے۔ ایلف گہری نظروں سے روحان کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ ایلف، یہ دیکھو، یقین نہیں ہوتا، واٹ اے مین۔ پیپر کے بعد ایمی اچھلتی کودتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ ایلف تو اچانک افتاد پر گڑبڑا ہی گئی تھی۔ ایمی کے ہاتھ میں موبائل تھا جس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی، روحان کی ویڈیو، جس میں وہ لاجک سے کچھ سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ انبیلیویبل! ایمی حیران تھی۔ اوہ، تو وہ مسلم اپنے دین کی تبلیغ کرنے آیا ہے؟ کیا پتا وہ ایک دہشت گرد ہو جس نے روپ بدل رکھا ہو؟ ایلف نے دل میں سوچا تھا۔ کہاں گم ہو گئیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ وہ سب سے الگ ہے، دیکھا تم نے؟ اس نے سائنس کی بھی چھٹی کر دی، ایمی سرشار سی کہہ رہی تھی اور ایلف کو کہیں اور متوجہ پا کر آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ ایلف ایک بار پھر شدید الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ تو تم انجانے میں ہی صحیح لیکن اس رستے پر نکل پڑے ہو جس کی ہانم نے کبھی خواہش کی تھی۔ فون سے حشام کی آواز ابھر رہی تھی۔ وہ پاکستان گیا ہوا تھا۔ مدیحہ اور ارحم کا سادگی سے نکاح کیا جا رہا تھا اور روحان اپنے ایگزامز کی وجہ سے نہیں جا پایا تھا۔ یہ راستہ میں نے خود نہیں چنا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہاتھ پکڑ کر مجھے اس راستے پر لے جا رہا ہو۔ جب کوئی مشکل آتی ہے تو سامنے ہانم مسکراتی نظر آتی ہے، وہ میری ہمت بڑھاتی ہے اور میں چلتا جاتا ہوں۔ روحان کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں کہہ رہا تھا۔ جب بھی ہانم کا ذکر ہوتا تھا وہ یوں ہی پاگل سا لگنے لگتا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ حشام فون بند کر چکا تھا جبکہ روحان کی سوچیں ہانم کے ارد گرد بھٹک رہی تھیں۔ ان کا آخری پیپر تھا، وائوا چل رہا تھا۔ ان دنوں ایلف بری طرح سے پریشان رہی تھی۔ وہ جتنا روحان سے چھٹکارا چاہتی تھی، اس کی کوئی نہ کوئی بات ایلف کو متوجہ کر لیتی تھی۔ اس کی ذات کے بہت سے پہلو تھے جنہیں وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی وائوا کے دوران وہ 5 میں سے ایک سوال کا بے دھیانی میں غلط جواب دے چکی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ روحان اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ الجھی الجھی نظر آئی تھی۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی جو سچ بولتی تھی اور ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ اب روحان کی باری تھی۔ پہلے 3 سوالوں کے وہ درست جواب دے چکا تھا۔ ایلف کا رنگ فق ہوا تھا۔ اسے پہلی بار ہارنے کا خوف ہوا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ روحان نے اس کے چہرے پر خوف محسوس کیا تھا۔ وہ لندن کے میئر کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ ایک بڑی شخصیت کا مالک تھا، اور یہ جو بڑی شخصیات کے بچے ہوتے ہیں انہیں عام بچوں کے مقابلے میں اپنے ماں باپ کی نظروں میں کچھ بننے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ چونکہ ماں باپ خود کامیاب ہوتے ہیں، ان کے نزدیک بچوں کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ ایسے بچے بہت سی محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ٹاپ کرتے ہیں تو ان کے ماں باپ عام ماں باپ کی طرح جو کہ اپنے بچوں کی ایسی کامیابی پر پھولے نہیں سماتے، جھٹ سے انہیں گلے نہیں لگا لیتے، بلکہ ایسے بچوں کو اپنا آپ منوانے کے لیے، اپنی شخصیت بنانے کے لیے بہت جان لگانی پڑتی ہے۔ اور ایسی ہی ایک زندگی ایلف کی رہی تھی۔ 2 سالوں سے وہ ٹاپ کر رہی تھی اور اپنا ایک نام بنانے میں کامیاب بھی ہو گئی تھی، لیکن اب روحان جبیل کے آنے سے وہ مٹتا محسوس ہو رہا تھا، اور اسی دکھ میں روحان نے ایلف کو گھلتے پایا تھا۔ سر جسٹن نے اس سے ایک چوتھا سوال پوچھا تھا اور روحان ایلف سے نظریں ہٹا کر کچھ سوچ رہا تھا، اور پھر جب اس نے جواب دیا تو پروفیسر حیران رہ گیا تھا۔
जवाब गलत था। एल्फ के तने हुए कंधे एकदम ढीले पड़े थे। उसके चेहरे पर सुकून फैल गया था। लेकिन अगले सवाल का जवाब भी गलत देने पर एल्फ चौंकी थी। वो हैरत से रोहान को देख रही थी, जिसके चेहरे पर गहरा सुकून छाया था। प्रोफेसर बेयकीनी से कभी रोहान तो कभी एल्फ को देख रहे थे। क्लास खत्म हो चुकी थी और वो बाहर निकल चुका था। एल्फ ने कुछ देर उसे जाते देखा था और फिर करंट खाकर उसके पीछे लपकी थी। वो जान गई थी सवाल इतने मुश्किल नहीं थे कि रोहान जबील को जवाब देना के लिए मुश्किल होती। फिर उसने गलत जवाब क्यों दिया था, वो हैरान थी और उसे कुछ समझ आ रहा था। रुको मिस्टर, वो हाँफती उस तक पहुंची थी। रोहान के कदम रुक गए थे। रोहान जबील नाम है मेरा, वो कहकर आगे बढ़ा था। रोहान जबील या फिर आरजे? एल्फ ने गोया धमाका किया था। रोहान के कदम साकित हुए थे और फिर वो करंट खाकर पलटा था। एल्फ अपने दोनों घुटनों पर हाथ रख के झुकी हुई थी। वो अपना तनफ्फुस बहाल करने की कोशिश कर रही थी। रोहान ने एक पल में अपने चेहरे के तासुरात को नॉर्मल किया था। कौन आरजे? वो अब हैरानी से पूछ रहा था। एल्फ सीधी हुई। वो स्याह और पीले रंग के मगरिबी कपड़ों में मलबूस थी। बालों की ऊंची पोनीटेल किए वो एमफिल की नहीं बल्कि कॉलेज की स्टूडेंट लग रही थी। वही रोहान जबील उर्फ आरजे, एक पाकिस्तानी सिंगर जिसे पाकिस्तान से ज़्यादा यूरोप में लोग जानते हैं। एल्फ ने रोहान के चेहरे के तासुरात को जांचते हुए कहा था। और मैंने सुना है वो मर चुका है। रोहान ने मसनूई अफसोस करते हुए कहा। मर चुका है या रूप बदल लिया है? वो काटदार लहजे में पूछ रही थी। रोहान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। उसने एक नज़र एल्फ को देखा, कंधे उचकाए और फिर वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। क्यों किया तुमने ऐसा? वो कुछ देर तक चला था जब उसे एल्फ की चिल्लाने की आवाज़ आई थी। क्या कर दिया मैंने अब? वो बिल्कुल इस अंदाज में पूछ रहा था जिसमें कभी सैयद हवेली के अफराद उसका नाम सुनकर कहते थे कि अब क्या कर दिया है आरजे ने। तुमने 2 सवालों के जवाब गलत क्यों दिए? एल्फ अपनी जगह पर खड़ी पूछ रही थी। वो जान गई थी कि रोहान ने जानबूझकर 2 सवालों के गलत जवाब देकर अपनी परसेंटेज को नीचे गिराया था, लेकिन वो हैरान थी कि उसने ऐसा क्यों किया था। मुझे नहीं आते थे इसलिए, वो अबाम से लहजे में बता रहा था। झूठ, सरासर झूठ। मिस्टर रोहान जबील को किसी सवाल का जवाब ना आता हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो अनजाने में ही सही लेकिन उसकी तारीफ कर गई थी। रोहान के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था। रोहान जबील की इतनी मजाल कि वो चेम्बर पर राज करने वाली लड़की का मुकाबला करे या उसे हराए, वो उसके सामने खड़े होते हुए कह रहा था। मुझ पर तरस खाकर अच्छा बनना चाहते हो? वो तीखे लहजे में पूछ रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बातें और चीज़ें तुम्हारे लिए अहमियत की हामिल हैं, मुझे उनमें दिलचस्पी नहीं। मैं यहाँ मुकाबला करने नहीं आया। उसका लहजा संजीदा था लेकिन लबों पर मुस्कुराहट थी। वो कहकर रुका नहीं। एल्फ हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। वो जाने कौन था, क्या था, क्यों था, वो नहीं जानती थी, लेकिन वो अजीबो गरीब था। वो प्रोफेसर जस्टिन की लैब में था। ये एक जदीद तर्ज की बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री थी। उनके पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका था और हमेशा की तरह एल्फ टॉप पर थी। तुमने जानबूझकर खुद को हराया, ऐसा क्यों? प्रोफेसर जस्टिन पूछ रहे थे। जीतने का शौक नहीं रहा अब मुझे, वो लैब पर नजरें दौड़ाते हुए बता रहा था। लेकिन तुम्हें जीतना चाहिए था, प्रोफेसर जस्टिन कह रहे थे। आपकी लैब बहुत कमाल की है। मुझे लगता है आपके साथ काम करके मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगा। वो बात बदल गया था। हाँ, मैं तुम्हें इसीलिए लाया हूँ। विरासती बीमारियां जो कि नाकाबिले इलाज हैं, उनका इलाज दरियाफ्त करने में तुम मेरी मदद करोगे। प्रोफेसर जस्टिन को जैसे याद आया था। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं एबनॉर्मल बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर सकूं कि वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। रोहान के इरादे अच्छे थे। वेरी गुड। प्रोफेसर जस्टिन उसका कंधा थपथपाते हुए बोले थे और लैब के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ गए थे। थैंक यू मिस्टर आरजे।
لیکن مجھے پہلی بار جیت کر اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ میں جانتی ہوں یہ ایلف کی نہیں آر جے کی جیت ہے۔ ایلف اسے ڈپارٹمنٹ میں ملی تھی۔ کیا مجھے لکھ کر دینا پڑے گا کہ میں آر جے نہیں ہوں؟ وہ خفگی سے بولا تھا۔ ایلف کو اس کا خفا ہونا اچھا لگا تھا۔ تم چاہے لکھ کر دے دو، لیکن ایلف جانتی ہے کہ تم آر جے ہو، وہ پورے یقین سے کہہ رہی تھی۔ روحان نے گہری نظروں سے ایلف کو دیکھا تھا۔ لیکن تم فکر مت کرو، مجھے آر جے پسند تھا اور میں لوگوں کو نہیں بتاؤں گی کہ تم آر جے ہو۔ وہ اس لیے کہ لوگ پہلے ہی روحان جبیل سے بہت متاثر ہیں۔ اگر میں نے یہ راز کھول دیا کہ روحان جبیل ہی آر جے ہے تو ہر طرف روحان جبیل ہوگا، ایلف کو گم ہونا پڑے گا، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ بات کے آخر میں ایلف کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ ایلف کی بات سن کر روحان بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ تم کریزی ہو ایلف، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایلف نے محسوس کیا تھا کہ ہونٹوں پر مسکراہٹ کے باوجود اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے کچھ کام ہے، پھر ملتے ہیں، وہ مسکرا کر کہتا جا چکا تھا۔ جادوگر ایلف کے لبوں سے پھسلا تھا۔